مجھے جو اس رول کو سنتے ہوئے احساس ہوا، مجھے یہ ہوا کہ تحمل اور بردباری جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنی. اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے نا ہمیں آپ سے ڈاکٹر کمال کیسر اس پیرنٹنگ سیشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم آف اینڈ آن ضرور آپ سے نا اپنے اندر یہ ویلیوز، یہ جو تحمل اور برداشت کی صلاحیت ہے نا، یہ میرا خیال بہت میٹر کرتی ہے پیرنٹنگ کے لیے. ایک بڑا مین جو جزو ہے وہ یہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ زیادہ تر بات کی ہے یورپین کنٹریز میں جو فیملی شفٹ ہو چکی ہیں. تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی تقریباً ٹھیک ہے نسبتاً حالات بہتر ہیں، لیکن تمام تر وہی رجحانات یہاں پر بھی نمو پا رہے ہیں جو وہاں پر بہت ایک ایکسٹریم لیول پہ جو چیلنجز ہیں. تو اگر یہاں پر ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ارلی ٹینز، تو ہمیں یہ بچوں کی طرف سے آرگیو ملتا ہے کہ ماما وہ بھی تو مسلم ہے، ماما ان کو بھی تو پتہ ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، انہیں بھی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں. سوال میں بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ پاکستانی جو ہے وہ مسلم معاشرہ ہے، سب مسلمان ہیں، لیکن دیر از اے گریٹ ڈفرنس کہ جو چیلنجز اب آ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور بچے ہر وقت اسلام کا نام یا قرآن کا نام نہیں سننا چاہتے. تو اس معاملے میں مجھے بتائیے کہ بچوں کو کیسے ڈیل. میں نے ایکچولی ویسٹرن کلچرز کو اس لیے ٹارگیٹ کیا کہ آج کا ٹاپک یہ تھا نا. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بچے، آپ مجھے کہتے ہیں یہ کرو، اور دیکھیں یہ جو مسلمان ہیں یہ تو نہیں کر رہے اور یہ مسلمان ہیں. ایکچولی ہماری پرابلم یہ کہ ہم نا بہت بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے دین کو پریکٹس کرتے ہیں اور بچوں کو بھی بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے دین سکھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ اسلام میں اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن ہم نے صرف اس کے ڈریس کوڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا یا ایک سرٹن بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب ڈریس کوڈ فرض ہے، اسی طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں دینی ہوتی. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی لائف میں سٹرگل ہوتی ہے، ہر مسلمان کی زندگی میں سٹرگل ہوتی ہے. میرا کام ایز اے پیرنٹ یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ بتاؤں جو امپورٹنٹ ہے. جیسے نماز بہت امپورٹنٹ ہے، ڈریس کوڈ بہت امپورٹنٹ ہے، پھر سرٹن ایتھیکل ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہیں، ان سب کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. میں نے آپ کو کیونکہ سارا پیکج دینا ہے، لیکن جب آپ دوسرے گھر کو دیکھتے ہیں، دوسرے انسان کو جھانک کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے ایک دو چیزیں نہ کر رہا ہو لیکن باقی کر رہا ہو. تو ہم کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہوتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی سٹرگل کسی ایک ایریے میں ہو سکتی ہے لیکن وہ باقی کام کر رہا ہوگا. تو ہم نے اپنی سٹرگلز کو منیمائز کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جتنے بھی فرائض ہیں ان میں زیادہ ایکسل کرنے کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو بچے پھر کسی کو جہنمی اور جنتی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی سٹرگل کے ساتھ دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری ایمپتھی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، اور اپنے لیے ہم ایک ہائی سٹینڈرڈ رکھیں کہ یہ میرے پاس چیک لسٹ ہے جس کو میں نے ضرور پورا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ سم ٹائمس آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ ون ٹو ون کنورسیشنز ود پیپل، اسپیشلی وین آئی ایم سٹنگ ان اے گیٹ. تو اب بات یہ ہے کہ آپ آئسولیشن میں تو وہ ویلیوز سکھا سکتے ہیں بیبی کو یا بچوں کو آرام سے جو کہ آپ سکھانا چاہتے ہیں، بیکاز لکیلی آئی ہیو گاٹ اے نیوکلیئر فیملی ایٹ ہوم. تو لیکن جب آپ کمیونٹی ہوتے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کے جو آپ سے ڈفرینٹ ویلیوز رکھتے ہیں یا ڈفرینٹ کانسیپٹس رکھتے ہیں اباؤٹ ہاؤ دے شوڈ بی فالوئنگ دین اینڈ ہاؤ وٹ شوڈ بی الاؤڈ اینڈ وٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ، تو پھر آپ کو اپنا جو موقف ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں سم ٹائمز آپ کی اپنی پرسنالٹی یا دوسرے لوگوں کی جو آپ کے بارے میں پرسیپشن ہوتی ہے وہ ایک ہنڈرنس آ جاتی ہے. مطلب سم ٹائمز پیپل تھنک دیٹ یو آر ٹو بوکش اور یو آر ٹو آئیڈیلسٹک یا پھر یو آر ٹو لرنڈ ٹو ایکچولی بی اے پارٹ آف اینی نارمل گیدرنگ. تو لوگ آپ کی بات کو ایک طرح سے آڈ ون آؤٹ کر کے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور آپ نے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے، کیونکہ پرسنلی ہم لوگوں کو اپنے موقف کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا سکھایا نہیں جاتا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آرام سے بات کریں اور جو بات ہے بس اتنی بات کر کے تو ختم کر دیں، تو آپ کا مذاق بھی بن جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ بچے جو ہے نا دے ڈو ناٹ
see कि what is actually more appropriate, see कि what is more मतलब conformative, या जो चीज़ ज़्यादा उनको जो है ना peer pressure के लिहाज से अच्छी लग रही होती है, वो उसको follow करना चाहते हैं. तो अब बात ये कि हम लोगों के अंदर ये जो प्रॉब्लम आता है कि मैनेजिंग चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, तो हाउ कैन वी बी असर्टिव इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल विदाउट मेकिंग देम द बैड गाय. क्योंकि मसला ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये वैल्यूज़ अच्छी हैं, वो कहते हैं वो तो उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो वो भी बुरे हैं फिर, या फिर आप उनको भी सिखाएं. तो अब दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रगल विद पर्सनली, क्योंकि आई से दीज पीपल आर गुड but they are doing good in their own ways, लेकिन we do not follow them because we are doing good in our own way. अब मुझे ये समझ नहीं आता मैं अपने बच्चे को कैसे ये बात समझाऊं कि without making them a villain we should be doing something else. मुझे इस मामले में थोड़ी सी जो है ना वो आपसे गाइडेंस चाहिए. एक्चुअली हम ना बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उनको दीन सिखाते हैं. ये जो आपका मसला है ना जो आप बता रही हैं, ये सिर्फ कुरान पढ़ाने से, कुरान का टेक्स्ट डायरेक्टली पढ़ाने से उनको समझ आएगी. आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे बच्चों की कोई कुरान क्लास रखनी चाहिए जिसमें वो बच्चे जो हैं वो कुरान के टेक्स्ट को डायरेक्टली समझें, और वहाँ से फिर उनको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किसी को मुसलमान बनाती है, कौन सा काम किसी को मुसलमान होने के दायरे से बाहर कर देता है. क्योंकि देखिए कुरान एक तो दिल को नरम करता है, फिर उसके बाद ये कि कुरान का जो लॉजिक और विजडम है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो इंसान के दिल पे जाके लगता है. फिर उसमें हम पिक एंड चूज़ करके नहीं बता रहे होते. हम जब बच्चों के गार्ड्स लो होते हैं ना तो उनको वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं. ठीक, एक तो ये बात है. दूसरा आपने कहा कि मतलब हम हर जगह पे ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत रिजिड हैं, कंजर्वेटिव हैं, इसलिए कि हम नॉर्मल कोई बात नहीं करते किसी से. आप जनरल किस्म की कन्वर्सेशन किया करें लोगों के साथ. मैं पाकिस्तान में होते हुए भी जब आम लोगों के साथ बैठती हूँ जनरल कन्वर्सेशन करती हूँ. थोड़ी देर के लिए लोग ज़रा से वो स्टिफ से होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये गपशप लगा लेती हैं, हाँ जहाँ पे कोई गलत चीज़ होती है वहाँ मैं खामोश हो जाती हूँ. बाकी लोग बात कर रहे हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, तो उनको समझ आ जाती है कि ये गुफ्तगू जो है ये दुरुस्त नहीं है. जब हम सहाबा इकराम को देखते हैं और उनकी ज़िंदगियों को स्टडी करते हैं तो वो इंटीग्रेटिव सोसाइटी के साथ रहते थे. यानी वहाँ पे कुफर भी हो रहा है, शिरक भी हो रहा है और कितनी अपोजिशन है, लेकिन वो मार्केट प्लेसेस पे जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं. यू नीड टू बी अ हेल्दी इन्फ्लुएंसर. जब आप अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी को, फिर लोग आपके साथ बातचीत करेंगे. मसलन आप देखें आपकी कोई भी नेबर है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आपने उसके कपड़ों की तारीफ़ कर दी कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखें कि वो जो है वो आपकी बात सुनेगी. कभी वो बीमार है तो आप उसको सर्व करें. हम वैसे छोटे मोटे ऐसी चीज़ों पे तो कर लेते हैं लेकिन जनरल गुफ्तगू नहीं करते. गार्डनिंग के ऊपर बात कर लें, इसमें कोई हलाल हराम की बात नहीं आती कि तुम्हारा गार्डन अच्छा है, अच्छा मैंने फ्लावर्स खरीदने हैं, बताओ कहाँ से लिए तुमने. अच्छा कोई रेसिपी उससे पूछ सकते हैं कि ये तुम कैसे बनाती हो. आप अपने इंग्रेडिएंट्स हलाल कर लें लेकिन उसे रेसिपी ले लें कोई. तो जब आप जनरल बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड शी इज़ सो नॉर्मल, और इससे कोई नॉर्मल बातें की जा सकती हैं. फिर हम अपने बबल में से निकलते हैं और फिर लोग हमें थोड़ी सी एक्सेप्टेंस देते हैं. और आपको पता है इससे हमारी वो जो टनल्ड विजन है ना वो भी ठीक होना शुरू होती है. इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जगह हर वक्त हम दीन की बात को इस तरह से लोगों के ऊपर इम्पोज ना करें, मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से उस बात को प्रेजेंट करें. अब कई जगहों पे मैं जब जाती हूँ, मैं कोई टॉक देती हूँ, मुझे कुछ लोग ये कह भी देते हैं कि आपने कुरान हदीस की बात नहीं करनी. मैं कहती हूँ ठीक है मैं नहीं करूँगी. तो बाद में कोई मुझे आके कोई दीनी बहन कहती है आप कुछ तो बता देती, ज़बरदस्ती बता देती. मैंने कहा देखिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये बात ना करें, लेकिन मैं साथ ही कहती हूँ मेरा ड्रेस कोड जो है इसकी भरपूर नुमाइंदगी कर रहा है कि मैं एक कुरान प्रैक्टिसिंग जो है पर्सन हूँ. तो लोगों को खुद ब खुद इम्पैक्ट जाता है. लोग जब फिर गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, वो खुद ब खुद उन रिसोर्सेज तक पहुंचते हैं जिसमें अल्लाह रसूल का नाम बहुत ज़्यादा आता है. सो हमें इन बैरियर्स को भी ना वहाँ पे रहते हुए थोड़ा सा ब्रेक करना होता है. एक जिसे कहते हैं ना एक कंफर्टेबल फील के साथ लोगों को वेलकम करना होता है कि लोग आकर हमारी बात सुने. आपका इतना प्रीशियस टाइम हम लोग को मिला है और बहुत से पॉइंट आपने जो रेज किए हैं वो वाकई हम लोग इतने ओपनली नहीं डिस्कस करते. यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आपस में नहीं डिस्कस करती. मेरा जो सवाल है, आपने यहाँ पे कहा कि हमें इस्लाम को बोरिंग रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए या सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए इनकी वजह से.
تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کس قسم کی گیدرنگ اور سیلیبریشن کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ویسٹ میں یہاں پہ بہت زیادہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. ایکچوئل میں وہ کوئی ایونٹ نہ بھی ہو لیکن اس کو اتنا پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہیلووین ہو گئی یا یہاں پہ اور تو ایونٹس آتے ہیں اس قسم کے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے کس طرح اپنے بچوں کو کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریے. ایکچولی سیلیبریشن کے لیے آپ کو کوئی ایونٹ نہیں چاہیے, آپ ہر دن کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, آپ پکنکس کر سکتے ہیں. ویسٹرن کلچر میں جہاں بہت ساری حرام سیلیبریشن یا غلط سیلیبریشنز ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں بچوں کے لیے بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں, کیمپنگ کے, پکنکس کے, ان کے تھیم پارکس بڑے مزے کے ہیں, ان کے میوزیمز اتنے اچھے ہیں, وہاں پہ لرننگ اپرچونیٹیز اتنے ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. ہم وہاں پہ بھی نہیں اتنا زیادہ جاتے, تو ہمیں ایسی جگہوں پہ نا بچوں کے ساتھ خوب جانا چاہیے, والنٹیئر کرنا چاہیے مختلف اداروں میں, مختلف جگہوں پہ جا کے. اسی طرح وہاں پہ شارٹ کورسز بہت مزے کے بچوں کے ہوتے ہیں, ان کو وہ کروانے چاہیے. اسی طرح بچوں کو اسکل بیسڈ لرننگ کروانی چاہیے. اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ میں پاکستان میں مس کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے پاس ایسے اپرچونیٹیز نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی سیزن ہوگا وہاں پہ اسٹرابیری پکنگ ہے, ایپل پکنگ ہے, اسی طرح سے آپ کی گیریج سیلز بچے کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اولڈ ہوم میں جا کے بچے جو ہیں وہاں پہ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ اتنے خزانے ہیں, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو نا لیکچر دے کے وہاں لاتے ہیں, اسی لیے پھر بچے سخت بور ہوئے ہوتے ہیں, موڈ ان کے خراب ہوتے ہیں. ہم ان کو ٹانٹ کرتے رہتے ہیں, ہاں بس اسکرین دے دو, بس ان کا دل ہی نہیں چاہتا, یہ تو کچھ سیکھنا نہیں چاہتے, دیکھو اللہ کی زمین, اللہ کی کائنات, وہ کہتے ہیں اللہ, پھر اماں کا نا لیکچر شروع ہو گیا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا چینج کریں. تو جب آپ ڈے ٹو ڈے سیلیبریشن بھی بہت ساری لے کر آئیں گے کہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, سو بہت کچھ ہے وہاں کرنے کے لیے جس میں آپ انگیج ہو کر بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ الحمدللہ کچھ چیلنجز جو آپ نے یہاں یورپ میں رہنے والے لوگوں کی ڈسکس کیے, وہ الحمدللہ مجھے اس طرح کے چیلنجز گھر پہ نہیں ہیں. لیکن ابھی میرے جو میرے 3 بچے ہیں, ان میں سے 2 ابھی ٹین ایج میں ہیں. ایک 19 کا ہے اور بیٹا, اور ایک بیٹی ہے وہ 16 کی ہے. تو میں بیٹی میں ابھی آج کل کچھ ایسے چینجز دیکھ رہی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ نہ وہ ایکسپلین کر پاتی ہے اپنا پوائنٹ, اور ہر وقت نا جیسے مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں ڈپریشن اور اس میں نہ چلی جائے, کیونکہ کبھی وہ بات کرتی ہے تو وہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ ایک پیرنٹ کا ایز اے مدر میں اس کے ساتھ بہت فرینڈلی بیہیویئر رکھوں, آلدو کہ میں بہت اسٹرکٹ نہیں ہوں, اور وہ خود بھی کہتی ہے کہ آپ, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ وہ ڈسٹربڈ رہتی ہے اور وہ مجھے ایکسپلین نہیں کر پاتی, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. تو میں کس طرح سے اس سے کمیونیکیٹ کروں, یہ مجھے ایک چیلنج ہے کہ میں اس سے پوچھوں. جیسے کئی دفعہ وہ بتاتی نہیں ہے اور پھر جا کے کمرے میں بند ہو جاتی ہے, پھر مجھے بھی غصہ آیا ہوتا ہے, میں اس سے پوچھتی نہیں ہوں, پھر کہ خود آیا مجھے سوری کہے اگر اس نے کوئی ایسی بات مجھے کی اور جس کی وجہ سے میں نے اس کو کچھ ڈانٹ دیا, تو وہ پھر میں ایز اے مدر یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں, اس کو مجھے سوری کرنا چاہیے. تو یہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں پلیز. آپ جو چیزیں مجھے بتا رہی ہیں نا, اس میں مجھے تھوڑے سے ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہو سکتا ہے. پہلے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے, اور ہمارے بچے جو ہے نا کئی دفعہ یہ بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہے, اور کبھی کبھی وہ اس ایج میں بڑے بریو بنتے ہیں کہ آئی کین ڈیل ود اٹ مائی سیلف. سب سے پہلے آپ اس کی روٹینز دیکھیں کہ اس کی روٹینز کیسی ہیں. اگر اس کی روٹینز ہیلدی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھی اس ایج میں آ کر بچے ذرا سی الگ سپیس لیتے ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے گریڈز کیسے ہیں, اس کی پڑھائی کیسی ہے. اگر وہ گراف نارمل جا رہا ہے جیسا اس کا تھا, یا تھوڑا اوپر جا رہا ہے, تو دین شی از گڈ ٹو گو, اور اگر وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کر لیں. آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ وڈ یو لائک ٹو ٹیک سم کوچنگ, کیونکہ مجھے تم میں یہ بیہیویئرس نظر آ رہے ہیں. اگر وہ ایگری کرتی ہے تو آپ اسے کسی کوچ کے پاس لے کر جائیں, اور شی کین ڈسکس وٹ ایور شی وانٹس ٹو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایگری نہیں کرتی تو آپ اسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ
اگر لائک یو نو آئی ایم دیئر فار یو. اگر تمہیں کوئی ایسا چیلنج ہو وین ایور یو فیل یو آر کمفرٹیبل اور یو نیڈ ہیلپ یو کین آلویز ٹاک ٹو می اور آئی کین گیو یو سم ہیلپ بیکاز مجھے تمہارے اندر یہ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں جو مجھے اپروپریٹ نہیں لگ رہے. سو رادر دین گیٹنگ فرسٹریٹیڈ اور آپ اس کو جیسے بہت غصے سے یا چیخ چلا کر ہینڈل کریں, آپ اپنے سیلف کیئر ماڈل کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں اور اس پہ اسٹرکٹ نظر رکھیں. یہ ضرور اس سے چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے ضرور پوچھ لیں کہ اگر تم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہو تو کوئی ایسا چیلنج تو نہیں ہے جو کہ تمہارے لیے یا ہمارے لیے بعد میں پرابلمیٹک بن سکتا ہے, تمہیں کوئی سیلف ہارم کی تھاٹس تو نہیں آ رہی ہیں, یا تمہیں کوئی چیز بہت زیادہ بادر تو نہیں کر رہی ہے. یعنی اس طرح کے کچھ سوال جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کر کے اس سے ضرور چیک آؤٹ کر لیں. اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے اور وہ کتنی آپ سے بات کرتی ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو دیکھنا بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ بیفور ہینڈ آپ تھوڑی سی اس پہ نظر رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس ایک کوشچن آیا ہے, وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کو آپ کے بیٹا جو ہے وہ ٹین ایجر میں ہے اور پہلے اس کے گریڈس بھی اچھے تھے, کوئی ایجوکیشنل ایشو نہیں تھا, اب لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی دوستی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو رہا ہے, گھر میں بھی اس کا رویہ تھوڑا سا اگریسو ہے اور فادر کے ساتھ بھی اس کا وہ کنیکشن نہیں ہو پا رہا, مطلب کہ بندہ کہے کہ اب یہ اس ایج میں ہے کہ باپ ذرا ڈیل کر لے. اس حوالے سے مدر کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کا کوئی ایسا چیلنج ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ویل ایکوپ کرنا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہو کہ ان چیلنجز کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. اس پہ میری پوری ایک سیریز موجود ہے دوائی شافی کے نام سے اور پاتھ ٹو لو کے نام سے ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ. اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کا کوئی ریلیشن شپ کا چیلنج ہے تو آپ یہ والی سیریز سن لیں. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. پاتھ ٹو لو کے نام سے میں نے پہلے کروائی تھی اور ابھی لیٹسٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھایا تھا. تو اس کا دوائی شافی کتاب ہے جو کہ امام قیم ابن الجوزی نے لکھی ہے. تو وہ میں جب ینگسٹرز کو پڑھاتی ہوں کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور جس کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج تھا اور وہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا, بہت سے لوگوں کے پاس وہ گیا, تو اس کے بعد کسی نے اس کو ریفر کیا تھا امام قیم ابن الجوزی کے پاس. تو وہاں پہ جب وہ گیا تو امام قیم ابن الجوزی نے وہ پوری کتاب لکھی تھی اس کے اوپر کہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہیں تم سنو, آپ کو پہلے خود ایک ایک لیکچر کو سننا ہے اور اس میں بہت سی ایسی ٹپس موجود ہیں کہ ایسے چیلنجز کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ بچے سے اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے سے اپنے تعلقات کو اتنا خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, اس کے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, وہ نا ایسے تجربے کرتے رہیں گے. تو چھوٹے چھوٹے ایسے تجربے جب وہ کر رہے ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا نا اسپیس دے کر معاف کرنا سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں کہ اس میں سے ان کو نکالا کیسے جائے, بڑے پیار سے بڑے طریقے سے, چاہے ہمیں چند مہینے لگ جائیں چند سال لگ جائیں, لیکن ان کو نکال کر ہم پھر ان کو کسی اسٹیبل جو ہے نا وہ طریقہ زندگی پر لے کر آئیں. بہت اچھی میرے نوٹس لیے آپ کے لیکچر سے. تو میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال تو ہے وہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایک ایکسپیرینس ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اسکول جاتا ہے اور بچے وہاں پر اس کے ساتھ ڈفرینٹ مطلب لوگ پتہ ہے کچھ جرمن ہے, کچھ پاکستانی نہیں لیکن مسلم ہیں لیکن کسی اور بیک گراؤنڈ ہے, ترکش عربک. تو میں نے اس کو بتایا کہ وہاں پر جو میٹ ہوتا ہے منظر بچے کھانا کھاتے ہیں, تو ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے منع کیا بیٹے جو کچن اور وہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ حلال نہیں ہوتا, تو آپ اس کو نہیں کھا, کچھ کھا سکتے ہو, آپ ویجیٹیبل کھا سکتے اور گڈ. تو ایک دن میرے پاس آیا کہتا ہے مما میرا جو عربک فرینڈ ہے وہ کہتا ہے یہ حلال ہے, اس کے لیے صرف جو فورک ہے نا وہ نان حلال ہے. تو کہتا ہے کہ مما جو آپ مجھے اسلام بتاتی ہیں وہ کون سا اسلام ہے, تو جو وہ میرا فرینڈ وہ بھی مسلم ہے وہ کون سا اسلام فالو کرتا ہے. تو ہماری سے بڑی ڈسکشن ہوئی اور تب تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اسی وقت کیسے رپلائی کروں اس بات کا, اور کیونکہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا, ہم نے تو کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں بچپن میں اور نہ سیکھی. تو تب تو میں نے اس کو کوئی خاص جواب نہیں دیا, لیکن میں نے کہا کہ ہم مل کے اس کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن بیٹے جو ایسے ہی ہے کہ حلال کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, میں نے اس کو بتایا. اور میرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایسی سچویشن کو کیسے ڈیل کریں, مطلب وہ اب کے لیے یہ کنفیوژن ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں وہ صحیح مسلمان ہے, تو وہ مجھ سے ایسے بہت سارے سوال کرتا ہے. اس کا جواب میں ویسے پہلے دے چکی ہوئی ہوں کہ جب بچے مسلمانوں کے بارے میں سوال کریں کہ وہ یہ بول رہا ہے, آپ جب اسے بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ دیں گے تو وہ یہ بات کرے گا نا
کہ آپ نے بتایا کہ کوئی مسلمان بالکل ایسی چیز نہیں کھاتا، لیکن آپ انہیں اگر وہ ویسے آپ بتائیں گے کہ بائی اسٹینڈرڈ جو قرآن کا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ایک مسلمان کو یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی ہوتی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اور اگر پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو وہ ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، مسلمان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، تو آپ اس کو بہت آرام سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا آپ اس کے لیے دعا کرو، اس کو بھی نا اس چیز کا علم نہیں ہوگا نا. تو لیکن ضروری نہیں ہے، جیسے ہر بچے کی لائف میں کوئی چیلنج ہوتا ہے، ہر انسان کی لائف میں کوئی چیلنج ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے چیلنج ہوگا، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس کو ویسے اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ نہیں دس از ناٹ رائٹ، آپ ضرور جا کر قرآن میں سے اور حدیث میں سے چیک کر لو. بس اتنا سا ایک پولائٹ سا میسج جو ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے. تو ایک میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اس کو بھی اتنا کتنی ایج ہے اس کی؟ کتنی ایج ہے؟ اب 10 کا ہو گیا، لیکن جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی یہ لاسٹ ایئر 9 کا تھا وہ نا. میری بات تو اس سنیں، کو بھی حدیث، جب آپ کہہ رہی ہیں نا چھوٹا، تو 2 سال کا بچہ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے. 8 سال کا بچہ تو بہت بڑا ہے، اور 10 سال پہ تو اس کو بے تحاشا سمجھ ہے. آپ نے کبھی ان کی سائنس، میتھس اور سبجیکٹس کی بکس دیکھی ہیں؟ وہ آپ کو چھوٹے بچے کی بکس لگتی ہیں، آپ کا دماغ چکرا جاتا ہے، آپ انہیں پڑھا نہیں پاتے. اگر وہ اپنے اسکول میں ایسی بکس پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی کوگنیشن، ان کی انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن کا لیول سوچیں. آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ کہ مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ اس کو شاید میری بات اتنی اچھی سے سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو سمجھانا چاہتی ہوں، شاید میں اس کو صحیح سے سمجھا نہیں پائی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہی ہے، وہ بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ سکتا ہے، صرف آپ کو بتانا وہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا. میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ ایکچولی مدرس کے ساتھ بچے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں گھر میں نا، اور وہ زیادہ کنورسیشن بھی مدرس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی فادر کے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. پھر جو جس پیرنٹس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بچے کو، تو بچے کو زیادہ ڈسپلن بھی وہی پیرنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بچے کو پھر ایسے کبھی کبھی ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گھر میں بندہ ہے نا، یہ بندہ میرے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہے. اور ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار میری ماما جو ہے نا، یا پھر مطلب میں اگر اپنے بچے کو زیادہ ڈانٹ رہی ہوں، زیادہ منع کر رہی ہوں، ہر اس کو بتا رہی ہوں چیز، اور دوسرا پیرنٹ اس کو تھوڑا سا لینینسی دکھا رہا ہے ہر چیز میں، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر ایک پیرنٹس کے ساتھ ان کا تھوڑا سا وہ ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اسٹرکٹ ہے. تو ہم کیسے اپنا ایک سافٹ امیج اپنے بچے کے ساتھ سامنے جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایسا بھی نہ لگے مطلب کہ وہ ایک پیرنٹ کی طرف زیادہ جھک رہا ہے اور ایک کو وہ زیادہ اسٹرکٹ سمجھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو اسپاؤس ہیں، ہمارے ان سے بہت سے معاملات میں اختلافات ہیں، تو اپنے اختلافات کو پہلے سیٹل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ایک لیفٹ بول رہا ہے دوسرا رائٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر ہمارا اتنا ڈفرینس ہوگا پیرنٹنگ میں تو ڈیفینیٹلی بچے کو جو چیز اچھی لگے گی وہ اس کو چوز کرے گا، وہ اس کی طرف جائے گا، وہ دوسرے کسی کام کو نہیں کرے گا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں تو آپ اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں کرتے، آپ ڈسپلنڈ پیرنٹنگ کرتے ہیں. اور جب آپ ڈسپلنڈ پیرنٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچہ کبھی کبھی تھوڑا سا برا محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو فائدے اتنے حاصل ہوتے ہیں اور آپ کا ریلیشن شپ نہیں خراب ہوتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ متنفر نہیں ہوتا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سختی کے ساتھ بچے سے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ ہم سے دور ہوتا جاتا ہے اور پھر ہم سے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات بات پہ ٹوکتے ہیں، بات بات پہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو کئی دفعہ اتنا ٹوکتے ہیں اور اتنا ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بچے پھر پٹ آف ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک 10 دفعہ روکیں، 50 دفعہ روکیں، لیکن طریقہ کار بہت اچھا ہونا چاہیے اور بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اب یہ پراپر ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ آپ سیکھیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس سے بچے کو سمجھ بھی آ جائے گی. ہاں کہیں وہ سوچے گا کہ میری اماں مجھے بہت سی چیزوں سے روکتی ہیں، بٹ دیٹس اوکے. آپ پرنسپل چیزوں سے روک رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، لیکن میرے دماغ میں یہ کوشچن بڑی دیر سے چل رہا ہے. میرے انڈر 5 ہے، لائک 3-4 ایئر میری بیٹی ہے. ابھی قرآن کا بہت نالج نہیں، جتنا میں دے سکتی ہوں کوشش کرتی ہوں دوں. گھر میں تو انسان اپنے بچے کی ٹرائی کرتا ہے کہ نا اچھی ٹریننگ کرے، لیکن لائک کنڈر گارڈن ہے اور یہ باہر کے جو کلچر میں یہ جو ڈانسنگ اور یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی ایکٹیویٹی نا یہ بہت کامن ہے. تو وہ یہ بچوں کو فیسینیٹ بھی کرتی ہیں. تو لائک اگر سپوز خود تو نہ پارٹیسپیٹ کریں تو لیکن یہ انویٹیشن آتے ہیں کہ جی آئیں، تو میں آپ سے کائنڈلی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے تو پہلے اسے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب اسے سمجھ نہیں ہے کرنے دیا جائے، یا یہیں پہ اسے اسٹاپ کر لگایا جائے کہ بیٹا نہیں ڈونٹ گو، دیز آر ناٹ اوور لمٹس، کہ کیا آپ کائنڈلی آپ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا گائیڈ کریں.
دیکھیں جتنی جلدی آپ بچے کو بتائیں گے کہ یہ ہماری لمٹ نہیں ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. لیکن اب دیکھیں وہ ڈانس کیا ہے، ڈانس اچھل کود اور بھاگنا دوڑنا. تو آپ پھر بچے کو مطلب یعنی جب آپ ایک چیز سے روک رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی 10 ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں بچہ بہت انجوائے کر رہا ہے اور وہ حلال ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. اگر آپ روکتے رہیں لیکن ساتھ کہیں کہ میرے تو گھر کے اتنے کام ہیں، پھر گروسری ہے، پھر کھانا بنانا ہے، پھر اس کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، تو بچہ خود اپنی ایکٹیویٹی میں کہیں انگیج ہو. وہ کریں گے تو پھر بچے کے اندر گریجولی فرسٹریشن بلٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا جو کہ اسکولس میں سب بچے کر رہے ہیں، میں آئسولیٹ ہو رہا ہوں، اور ساتھ جو ہے میری ماں مجھے یا میرے پیرنٹس جو ہے مجھے وہ کچھ اور ایکٹیویٹی بھی نہیں کراتے. سو یو مسٹ ہیو اے بیٹر آپشن فار دیم جس کو وہ انجوائے کر سکیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی بچپن میں آپ ایسے روکتے رہیں جب تک آپ روک سکتے ہیں. ٹین ایج میں آ کے تقریباً سب بچے ہمارے جو ہے نا وہ اتنا انفلوئنس ہے، گانے بھی ضرور سنتے ہیں، فلمیں بھی ضرور دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایشو نہ بنائیں اور ان کو گلوریفائی بھی نہ کریں تو آہستہ 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 اس چیز سے نکل جاتے ہیں. اصل آپ فوکس کریں کہ ہمارے بچے کسی طرح سے قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. بس یہ اس پہ آپ فوکس کریں کہ بیٹا بس میری ایک خواہش ہے کہ آپ نے نا ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. آپ کو ایک دفعہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بس میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا کام کر دیا. میں اللہ کو جواب دوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کو آپ کا جو پیغام تھا نا وہ پہنچا دیا. یہ جب آپ امپورٹنس ان کے زندگی میں لاتے ہیں نا تو قرآن خود ان سے بات کرتا ہے اور قرآن خود ان کو سب چیزوں کی وہ کلیئرٹی دیتا ہے. قرآن کا نام فرقان بھی ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا یہ فائر فائٹنگ موڈ جو ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا جلدی سے اس کا یہ حل، یہ مسئلہ ہوا جلدی سے اس کا حل. سسٹینیبل سلوشن لے کر آئیں، اور سسٹینیبل سلوشن یہ قرآن کے ساتھ خود بھی جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے تاکہ آپ ہم جیسے والدین کی ایسی رہنمائی کرتی جائیں. تو آج کے جو جتنا بھی سیشن تھا اس میں ان چیلنجز پر جو قابو پانے کے لیے آپ کی طرف سے جو ہمیں ایک پریکٹیکل آپشنز ملی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو جو ہے نا وہ اپنا انداز اختیار کرنا ہے. ہمیں گھر کے ماحول کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ کوالٹی ٹائم گزاریں جس میں ہم ان کو وہ امپیتھی، وہ رسپیکٹ، وہ آنیسٹی، وہ ان کے اندر انکلکیٹ کریں ان خوبیوں کو جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اسکرین ٹائم کو کم کریں. ان کی جو سرگرمیاں ہیں بیرونی جو کمیونٹی ورک ہے اس کو ہم اس میں حوصلہ افزائی کریں. اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں خود رول ماڈل بننا ہے تاکہ ہم جو چیزیں ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کا چلتا پھرتا جو ہے نا وہ نمونہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے. ہم مجلس سے برخاست ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.